یہ ہوٹل کے پاس میں جو عمارت نظر آ رہی ہے اس کے اندر ماشاءاللہ کتابوں کی چھپائی کا کام ہوتا ہے. ابھی تو اس وقت اندر کام کاج چل رہا ہے اس لیے جانا مناسب نہیں ہے. تو یہاں پر ساری کتابوں کی چھپائی ہوتی ہے اور یہاں پر ان کا یہ ہے آؤٹ لیٹ ہے, یہاں پر سٹور ہے. تو مجھے بہت خوشی ہوئی, سب سے پہلے میری نظر جو پڑی اس کاچ کے اندر سے وہ خطبات حکیم الامت حضرت علامہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. You can see this is a we was discussion about Thanvi. Yeah, this is خطبات حکیم الامت, author حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. یا فرسٹ یہ نیچے ہے اعلاء السنن ماشاءاللہ. اور اسی طریقے سے اس طرف علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی روح المعانی بھی ہے اور ملفوظات حکیم الامت. This is also all حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. تو دیکھیے آپ علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض کہاں کہاں تک ہے. یہاں پر ایک دوسری خوبصورت عمارت ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں, حضرت الامام کمپلیکس. This is a madrasa Barak Khana. برق خانہ یہ ہے مدرسہ برق خانہ. سامنے ماشاءاللہ دیکھیے آپ کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے, بہت ہی خوبصورت عمارت بنی ہوئی ہے. شيدنا مدارسنا بالآي نروي فؤادا كان عطشانا أهلا بالکل سفید, یعنی اتنی سفید ہے نا برف کے بل دودھ سے زیادہ, لائک ملک. یہ میرے پیچھے جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بہت بڑی مسجد ہے ماشاءاللہ. یہاں پر جمعہ وغیرہ بھی ہوتا ہے اور نمازیں بھی ہوتی ہے. یہاں پر عید کے دن اور رمضان کے اندر محراب لگایا جاتا ہے. امام صاحب یہاں سے امامت کرتے ہیں اور ان کی اقتداء میں پورا صحن اور پیچھے کا حصہ پورا بھر جاتا ہے. تو یہاں پر چونکہ سیاح آتے ہیں, ٹورسٹ آتے ہیں, تو ان کے لیے چھوٹے چھوٹے شاپ لگے ہوئے ہیں. تو یہاں کا جو ٹریڈیشنل لباس ہے, یہاں کا روایتی لباس ہے جو عورتوں کا ہے وہ بھی ہے, مسلح بھی ہے. میں آپ کو تھوڑی اس کی جھلک دکھا دیتا ہوں. کونے کے اندر یہاں پر شاپس مل جائیں گے. یہ پورا شاپ ہے, اندر بھی بہت کچھ ہے. جو باہر چیزیں لگی ہوئی ہے وہ سیمپل کے طور پر ہے. اس طرح کی چیزیں آپ کو اندر بھی بہت مل جائے گی. یہاں کی روایتی چیزیں دیکھ لیجئے, یہاں کا خوبصورت منظر ماشاءاللہ. یہاں پر لکھا ہے آرکیٹیکچرل ہیریٹیج برخون. یہ ایک مدرسہ ہے, اس کا نام ہے برخون. یہاں پر جو سامنے مدرسہ ہے وہ 16th سینچری کا ہے. میرے سامنے جو آپ خوبصورت مسجد دیکھ رہے ہیں, یہ سامنے جو مسجد ہے وہ 2007 میں بنی. اس کے بعد جتنی بھی عمارتیں بن رہی ہیں, جیسے یہ عمارت بن رہی ہے اور اس طرف سامنے بن رہی ہے, تو یہ ساری عمارتیں پرانی جو یہاں کی روایت ہے عمارتوں کی جو بنانے کی ترتیب ہے اسی کو فالو کر کے بنائی جا رہی ہیں. یہ 16ویں صدی عیسوی میں بنا ہوا یہ مدرسہ ہے. تو آج تو بس سیاحوں کے لیے, تفریح کے لیے باقی رکھا گیا ہے. اس میں پڑھائی وغیرہ تو کچھ نہیں ہوتی. کسی زمانے میں یہ مدرسہ ہوا کرتا تھا اور یہاں پر تعلیم و تربیت کا انتظام و انصرام ہوتا تھا. بس آج یہ تفریح گاہ بن چکی ہے. اسی احاطے میں یہ ایک عمارت ہے. یہ خوبصورت جو مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے ماشاءاللہ, یہ وہ مسجد ہے کہ کسی اللہ والے نے, ان کے یہاں لڑکے کی ولادت نہیں ہو رہی تھی, اور دونوں میاں بیوی نے منت مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لڑکا پیدا ہوتا ہے تو وہ انشاءاللہ 5 خوبصورت مسجد یہاں بنائیں گے. وہ یہیں کے رہنے والے تھے اور یہ بات ہے 18 سینچری کی. یہاں ہمارے جیسے رہبر بتا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا اور پھر انہوں نے اپنی اس نظر کو, اس منت کو پورا کرنے کے لیے مسجدوں کا کام شروع کیا. 5 مسجدیں بنائی تھی, ان میں سے ایک یہ مسجد ہے. یہ سب سے پہلی یہ مسجد بنی تھی. اب ہم لوگ دیکھیں گے اس مقام کو کہ جہاں پر جو قرآن ہے مصحف عثمانی وہ رکھا ہوا ہے. میں کوشش کروں گا, مجھے معلوم نہیں ہے کہ اندر میں تصویر لینے کی اجازت ہے یا نہیں, لیکن اگر پرمیشن ہوگی تو انشاءاللہ میں بھی اپنے ساتھ آپ لوگوں کو زیارت کراؤں گا. تو آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں بہت سارے ٹورسٹ اور سیاح آئے ہوئے ہیں یہاں پر. یہ وہ عمارت کا باہر کا حصہ ہے جہاں پر مصحف عثمانی رکھا ہوا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا جو قرآن رکھا ہوا ہے جس کو مصحف عثمانی کہتے ہیں, اس کی زیارت کے لیے اس وقت میں پہنچا ہوں یہاں پر. لیکن جو مخصوص جگہ ہے جہاں پر وہ قرآن کریم رکھا ہے وہاں پر فوٹو اور ویڈیو کی اجازت نہیں ہے. اس کے اطراف و جوانب میں ہمارے ساتھی نے پرمیشن لی جو یہاں کے ہیں ماشاءاللہ. انہوں نے بات کی تو کہا کہ سائڈ سے لے سکتے ہیں. جو اندرون کا جو منظر ہے وہ آپ لوگوں کو میں دکھا پاؤں گا انشاءاللہ. تو یہ اندر کی جانب کا خوبصورت اور مبارک منظر ہے. سوال یہ ہے کہ یہ نسخہ یہاں کیسے پہنچا. تو یہ چمڑے پر لکھے ہوئے قرآن مجید کا ایک نسخہ ہے جسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں تیار کروایا. اسی پر آپ تلاوت فرماتے تھے. پہلے یہ نسخہ ملک شام میں تھا, اس کے بعد مصر آیا, اور پھر جب امیر تیمور نے مصر کو فتح کیا تو اس وقت یہ نسخہ وہ سمرقند لے کر کے آیا. جب روسی انقلاب آیا تو اس وقت اس نسخے کو وہاں کے عجائب گھر میں پہنچا دیا گیا. پھر جب سینٹرل ایشیا یعنی یہ ازبکستان, ترکمنستان وغیرہ کی ریاستیں روس سے آزاد ہوئیں تو ازبکستان کی حکومت نے پرزور مطالبہ کیا
کہ ہمیں یہ مصحف عثمانی واپس کیا جائے۔ چنانچہ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ اس قرآن کو لا کر تاشقند کی اس عمارت میں رکھا گیا ہے۔ 2 ڈاکٹر حضرات کی ڈیوٹی ہے کہ وہ کمرے کا درجہ حرارت اور ہوا میں نمی کی مقدار کو چیک کرتے رہیں، قرآن مجید پر مختلف کیمیکلز کا اسپرے کرتے رہیں تاکہ یہ نسخہ خراب نہ ہو۔ یہ نسخہ خط کوفی میں لکھا گیا ہے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تو آپ اس وقت اسی قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، چنانچہ آپ کے خون مبارک کے نشانات ابھی بھی اسی قرآن پاک پر موجود ہیں۔ It was kept in different countries and in different manuscript collocations. The government of Uzbekistan then decided to give the sacred Usman Quran to the Muslim Board of Uzbekistan. According to legend, Caliph Usman was assassinated while reading his Quran. His holy blood still stains the pages of the book. The manuscript was written in the Kufic script, and it is often referred as the letter of Hijazi. There are a total of 338 pages, each measuring 53 by 68 centimeters. Nowadays, everyone, from the old to the young, citizens of Uzbekistan and the representatives of nations around the world, pay their respects at the Hazrat Imam Ensemble. They come here to see the ancient copy of the Quran and to experience the blessings of the holy relic. یہ جو سامنے لوگ کھڑے ہیں وہیں پر مصحف عثمانی رکھا ہوا ہے۔ جہاں پر مصحف عثمانی رکھا ہوا ہے اس کے پاس پہ ایک کمرہ ہے، تو اس کمرے کے اندر ہمارا یہاں مختلف زبانوں میں قرآن کریم کے ترجمے، یہ ہمارا اردو ترجمہ ہے، ترجمہ و تفسیر سبحان اللہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ۔ اسی طریقے سے ایک کوفہ قرآن ہے، اور دنیا کی جو مختلف زبانیں ہیں ان زبانوں میں قرآن کریم کا ٹرانسلیشن ہے۔ کورین زبان کا ٹرانسلیشن ہے، اسی طرح رشین زبان میں بھی ہے، انگریزی میں بھی ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، اور لاٹن زبان ہے، اور اسی طریقے سے مختلف زبانوں میں ماشاءاللہ یہ چھوٹے چھوٹے جاپانیز کورین لینگویج میں کتابچے رکھے ہوئے ہیں، قرآن رکھے ہوئے ہیں، عبرانی اور یہ عبرانی زبان جو یہودیوں کی زبان ہے، عبرانی جو پرانی زبان مانی جاتی ہے، تو اس کے اندر بھی یہ قرآن کریم کا ترجمہ ہے۔ اور سامنے بھی بہت ہی خوبصورت بڑی سائز کا قرآن کریم رکھا ہوا ہے، اور یہ چائنیز زبان ہے ماشاءاللہ۔ دنیا کی مختلف زبانوں میں قرآن کریم کے تراجم ہیں یہاں پر ماشاءاللہ ہماری مشہور جو کتاب ہے ہدایہ وہ رکھی ہوئی ہے، اور یہ جو نسخہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ 18ویں صدی عیسوی کا نسخہ ہے، جو بہت ہی خوبصورت تاتی کے ساتھ یہ لکھا گیا ہے۔ صاحب ہدایہ کا نام بھی لکھا ہے، مؤلف شیخ برہان الدین مرغینانی۔ مرغینان یہیں کا ایک شہر ہے، تو صاحب ہدایہ بھی اصلاً ازبکستان سے ہی بلونگ کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ شرح مطلع الانوار، یہ ہے شرح مطلع الانوار، اور ادھر بھی یہ دوسری فقہ کی کتابیں ماشاءاللہ پرانی رکھی ہوئی ہے۔ یہ جو آپ ڈائری جیسی چھوٹی دیکھ رہے ہیں یہ بھی پرانی چیز ہے، یہ 1257 ہجری کی لکھی ہوئی ہے، جو ہاتھ سے اس وقت لکھی جاتی تھی، اور جس کے اندر رکھا جاتا تھا اس کا کور بھی آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں، بہت ہی خوبصورت ہے۔ اس کے بازو میں بھی ایک چھوٹی سی کتاب ہے جو بہت پرانی ہے، اور دنیا کا یوں کہا جائے کہ سب سے چھوٹا قرآن، اسمالسٹ قرآن ان دا ورلڈ۔ تفسیر الکشاف، اور یہ امام زمخشری کی عظیم تفسیر کی کتاب تفسیر کشاف۔ امام زمخشری کا نام درس نظامی پڑھنے والوں نے تو ضرور سنا ہوگا، اس کا کہا جاتا ہے کہ اوریجنل نسخہ یہاں پر رکھا ہوا ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ ساری جو کتابیں ہیں پرانی، اور یہ دنیا کا سب سے اسمال اور سب سے چھوٹا قرآن۔ تو یہاں پر بہت سارے ٹورسٹ آئے ہوئے تھے، تو ان کے چہرے مہرے سے انہوں نے سمجھ لیا کہ ان کو کچھ جاننے کی خواہش ہے، تو یہ آگے چلے گئے، اور اب ان تمام لوگوں کو یہاں کے مصحف عثمانی کے متعلق اور یہاں جو پرانے کتابوں کے نسخے رکھے ہوئے ہیں اس کے متعلق تفصیل سے سمجھا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ قازقستان اور روس سے، رشیا سے کچھ یہاں پر ٹورسٹ آئے ہوئے ہیں، اور یہ سب ماشاءاللہ مسلمان ہیں۔
اور یہ بھی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور بڑی سائز کا قرآن کریم ہے، اور یہاں پر گریک زبان کے اندر لکھا ہوا ہے، تو میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ یہ کون سے دور کا ہے۔ بہرحال یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سورۃ النحل، اور یہ ہے بخاری شریف، الجامع الصحیح للامام البخاری۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو عظیم تصنیف ہے، یہ اس کا ایک بہت ہی پرانا نسخہ ہے۔ جیسے یہاں پر لکھا ہے 1117 کا یہ نسخہ ہے۔ اس کے جو خطاط ہیں ان کا نام ہے عبد الاحد بن بویزید۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت نسخہ ہے یہ، اور یہ بھی قرآن کریم کا بہت ہی پرانا نسخہ ہے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے 13ویں صدی کا نسخہ ہے۔ آپ ان تمام چیزوں کی زیارتوں سے اپنی آنکھوں کو، اپنے ایمان کو تازہ کیجئے، اور مجھ ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ یہ مسجد ہے 2007 2007 میں یہ مسجد ماشاءاللہ بنی تھی۔ یہاں کا کنسٹرکشن کا جو ڈیزائن ہے وہ بہت ہی لاجواب ہے۔ اس کے اندر ایک عجیب کشش ہے کہ آدمی اس کے گنبدوں کو دیکھ کر، اس کے نقش و نگار کو دیکھ کر اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، یہ امیر تیمور کی سرزمین ہے، بڑے بڑے بادشاہوں، بڑے بڑے اولیاءوں، بڑے بڑے مصنفین و مؤلفین اور فقہاء اور محدثین کی سرزمین ہے، تو پھر یہاں کی تو ہر چیز لاجواب ہی ہے۔ ابھی جائیں گے اندر، اور اندر سے بھی آپ کو اس مسجد کی زیارت ہوگی، اور انشاءاللہ ظہر کی نماز ادا کریں گے۔ واٹ دس ماسک نیم؟ حضرت امام. ہاں، یہ حضرت امام کمپلیکس، رائٹ؟ یہ حضرت امام کمپلیکس مسجد ہے۔ اس کا مینارہ دیکھیے آپ، ہمارے ساتھی بتا رہے ہیں 63 میٹر اس کی اونچائی ہے، کافی بلند ہے، اور یہ اس کا مین گیٹ ہے۔ حضرت امام جامع. جی یہ ہے اس کا نام، حضرت امام، یہاں کی زبان میں لکھا ہے حضرتی امام جامع مسجدی، یعنی حضرت امام جامع مسجد۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے رحمت اللہ بھائی ہیں، دعا کر دیجئے ان کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزا نصیب فرمائے۔ انہوں نے بہت رہنمائی کی، اور مجھے صبح سے لے کر کے گھوم رہے ہیں۔ بڑی بات یہ ہے کہ ہر چیز کو وہ بغیر کسی غرض اور مطلب کے اتنا ٹائم دے رہے ہیں۔ مجھے ناشتہ بھی کروایا اصرار کے ساتھ، اور آج پورا دن یہ مجھے دیں گے انشاءاللہ۔ لکڑے کی مینا کاری یہاں پر بہت ہی زبردست۔ میری زبان اردو نہیں ہے، گجراتی ہے، اس لیے جیسی اردو بولنی چاہیے، جیسا جن الفاظ میں اس کو ایکسپلین کرنا چاہیے میں نہیں کر پاتا ہوں، تو اس کے لیے آپ میری معذرت کو قبول کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑی مسجد ہے، دور تک یہ صفیں ہیں ماشاءاللہ۔ یا اللہ، سبحان اللہ۔ مولا کریم اپنے انسانوں کو کیسا دماغ دیا ہے کہ انسان اتنی خوبصورت چیزیں بنا لیتا ہے۔ یا اللہ، مدارسنا بالآي نروي فؤادا كان عطشانا أهلا وحبا وتشريفا بمقديمكم بمدرساتهم دار السعد ألوانا على ربى الأنس شيدنا مدارسنا بالآي نروي فؤادا كان عطشانا أهلا وحبا وتشريفا بمقديمكم بمدرساتهم دار السعد ألوانا بمدرساتهم دار السعد ألوانا هنا نرددها الآيات نحفظها قرآننا آلق والقلب مزدانا هنا المسرات لم تبرح ملامحنا هنا الرضا ما توارى عن حنايانا. میں تو کہتا ہوں ایک مرتبہ آپ ازبیکستان کا سفر ضرور کریں، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے، وسائل دے، یہاں پر ضرور آنا چاہیے۔ شيدنا مدارسنا بالآي نروي فؤادا